بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح خیبر، جو کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہادری اور شجاعت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ نے مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانثار صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ، جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، اور وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نہم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نہم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نہم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا۔ اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کرے۔ لشکر اسلام نے قلعہ میں کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ نہیں فتح ہو رہا، تو آپ نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی اس وقت کہاں ہے؟ حضرت سیدنا علی، جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضرت نبی کریم نے دریافت فرمایا، علی کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا، کیا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہے، وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، علی میرے نزدیک آؤ۔ آپ حضور نبی کریم کے نزدیک آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن نکالا اور اسے آپ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور نبی کریم نے جھنڈا آپ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم کے لعب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ سیدنا علی لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تو رات کی قسم، یہ ایک شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے قلعہ کموس پر حملہ کیا تو یہودی کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام میں باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کی قتل کی خبر پہنچی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت سیدنا علی کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا
اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدحیاتی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم نے جزیے کی چھت پر ان سے صلح کر لی۔